نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ کہ ہماری محفلیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس میں اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے پیارے حبیب جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور حضور کی ثنا اور وصف اور نعتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کراچی میں ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ جہاں کہیں یہ محفل ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت مفید ہے. میرا خیال سے ہمارے یہاں زیادہ تر پاکستان کے لوگ ہی ہیں. ہم اپنے طرف سے اس محفل کا آغاز کریں تو وہی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور اس کے پیارے رسول کا جو ذکر ہے وہ بھی دراصل خدا کا ذکر ہے. اس کی تشریح تھوڑی سی میں کروں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو. یہ آیت شریفہ سے مسلمانوں کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ اس کا شمار کیا نہیں جا سکتا اس کی قیمت کا. فرماتا ہے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. آپ سوچیں غور کریں کہ انسان جو ہے وہ انتہائی پستی میں ہے. تسفل جتنا بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی انتہائی پستی میں انسان ہے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بلندی اس کی عظمت کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں. اس کی شان بلند و بالا ہے. ہم حادث ہیں اور وہ قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے. سب کو روزی دینے والا وہ ہے اور وہ حی و قیوم ہے اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن میں اس کی صفات بیان فرمائی کہ نہ اس کو اونگ قریب آتی ہے نہ نیند آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے, خالق سماوات ہے, خالق ارض ہے, ہر چیز کا خالق ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ساری نعمتیں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور دینے والا بھی وہ نعمتوں کا ہے. وہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میری یاد کرو تم یاد کرو میری میں تمہاری یاد کروں گا. تو پتہ لگا کہ یہ ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پاک پروردگار بھی ان بندوں کا ذکر کرتا ہے. اس آیت شریفہ میں اس کی تفسیر اس میں جلالین ہے اس کے حاشیے پر یہ حدیث سے لکھی گئی ہے کہ جو کوئی بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کی یاد کرتا ہوں اور جو میرا بندہ کسی جماعت میں میری یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ جتنی دیر تک ہم اللہ کا ذکر کریں گے وہ پاک پروردگار بھی اپنے ان بندوں کا ذکر فرمائے گا. ہمارا ذکر کرنا تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنا نازل کرنا ان بندوں پر ہے جو اس کا ذکر کرنا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر اپنی رحمتوں کا نازل فرمائے گا. یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے. دوسری آیت میں فرماتا ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو.
معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تیسری آیت میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ و خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ذکر الہی میں جو لذت ہے کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے، ذکر الہی میں جو لذت ہے کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کسی دریا کے کنارے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک چڑیا آ کر کے درخت کی شاخ پر بیٹھی، اور وہ شاخ ایسی تھی کہ ہوا کے جھونکوں سے جب ہلتی تھی تو اس چڑیا کے پنجے پانی کی سطح تک خود بخود پہنچ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ چڑیا یاد الہی میں مصروف ہے، صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہوئی، لیکن اس کے استغراق میں اس کے ذکر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ صبح سے ذکر میں مشغول ہے، نہ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا نہ اس نے کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پاک پروردگار اس زبان کو، اس چڑیا کو زبان عطا فرما تاکہ میں اس سے کلام کروں۔ چڑیا فوراً خاموش ہوئی اور مخاطب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یا نبی اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح سے شام بھی تو ذکر الہی میں مشغول ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آیا اس درمیان میں تجھے بھوک اور پیاس کی شکایت محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو چڑیا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پیاس کی شکایت محسوس ہے۔ فرمایا کہ پیاس کی شکایت تو تو کرتی ہے اور بڑی نادان ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں تھی پانی کا پینا، اس لیے کہ ہوا کے جھونکوں سے جو شاخ پانی کی سطح تک پہنچتی ہے جس پر تو بیٹھی ہے تو آسانی کے ساتھ چونچ بڑھا کر پانی کا ایک دو قطرہ تو پی سکتی ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں۔ چڑیا نے زبان عرض کی کہ یا نبی اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں چونچ بڑھا کر پانی پی سکتی ہوں، لیکن اللہ کے ذکر میں جو حلاوت ہے وہ پانی میں کہاں؟ تو ذکر الہی الذ ہے، سب سے زیادہ لذیذ ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان طریقت، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ نقش بندی ہوں، چاہے چشتی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، ذکر الہی میں مشغول ہے اور اکثر ذکر الہی میں وقت ان کا گزرتا تھا۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزے کی بات فرمائی، یہ فرماتے ہیں کہ ذکر او سرمایہ ایمان ہوا، ذکر او سرمایہ ایمان ہوا، اور ہر گدا اب ذکر او سلطان ہوا۔ اللہ کا ذکر ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور جتنے بھی فقراء امت محمدیہ اولیاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے 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 یہ سلطان ہو گئے۔ وہ دیکھیے سلطان بغداد ہیں، وہ دیکھیے سلطان محبوب الہی ہیں، اور وہ دیکھیے سلطان خواجہ غریب النواز ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں رسول داتا گنج مسئلہ ہو رہی ہیں، حضرت سلطان باہو ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے کے سارے بزرگوں کا وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آیا، حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ اب بزرگان دین نے ذکر کے کچھ طریقے اپنے ایجاد کیے ہیں۔ ہمارے طریقہ قادریہ میں ذکر جہری ہوتا ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، طریقہ نقش بندیہ میں ذکر خفی ہوتا ہے، اور ہر طریقہ اپنے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور انہی طریقوں میں جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہیں ذکر کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی اپنے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ تو یہ ذکر کے چند فضائل میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ایک رغبت پیدا ہو ذکر الہی کی۔ اور اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور ان مضامین کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جتنی دیر تک ہم ذکر کریں گے وہ پاک پروردگار ہمارے پر رحمت نازل فرمائے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جہاں تک ہو سکے سب کی آواز ایک ساتھ شروع ہو، ایک ساتھ ختم ہو۔ کبھی کبھی جوش میں آوازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ذرا سی دیر کے لیے رکیں اور سب کے ساتھ ہم آواز ہو کر ذکر میں مشغول ہیں۔ حسبی
قلبي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ذکر چار ضربی تھا، اب دو ضربی نفی و اس بات کا ذکر شروع ہوگا. الا اللہ 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 إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب ذکر اس بات اللہ 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 11 بار
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے ایک تو بلا واسطہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کہ اس کا نام لے کر ہم اس کو یاد کریں، اور ذکر جو ہے کبھی بالواسطہ بھی ہوتا ہے، واسطے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اب ہم آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اور حضور کا ذکر جو ہے وہ بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کسی عمارت کی تعریف ہم کریں کہ عمارت نہایت خوبصورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ظاہر میں تو تعریف ہم عمارت کی کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی شاگرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ صاحب بڑا قابل ہے، بڑا فاضل ہے، تو ظاہر میں تو تعریف اس شاگرد کی ہے، لیکن اس کے استاد کی حقیقتاً تعریف ہے۔ تو ہم آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، نعت پڑھیں گے، تو دراصل یہ خدا کا ذکر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا محمد جعلت کا ذکر من ذکری، اے میرے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ تو جو ذکر کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، دراصل وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر الہی سے فارغ ہونے کے بعد ہم ذکر مصطفیٰ کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہے، اس کے پیارے حبیب کو بھی محبوب ہے۔ سب سے پہلے برکت کے لیے ہم قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھتے ہیں، اور یہ ایسا قصیدہ ہے کہ جو بڑا مقبول قصیدہ ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت محبوب رکھا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اطباء ان کے علاج سے عاجز آ گئے۔ کسی درخت کے سائے میں وہ بیٹھے ہوئے اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور ان کی تنہائی اور خلوتوں کا سب سے محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ نعت لکھتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت لکھتے رہے ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، ظاہری آنکھیں رات کو ان کی بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے خواب میں۔ فرمایا کہ بوصیری کچھ سناؤ۔ حضرت بوصیری نے یہ نعت شریف سنائی سرکار مدینہ کو۔ حضور اس کو سن کر خوش ہوتے تھے، اور جو ان کا جسم بیمار تھا حضور نے اس کے شفا ان کے جسم پر پھیر دیا، ساری بیماری آنن فانن میں بند ہو گئی، اور حضور نے خوش ہو کر کے اپنی ردائے اقدس چادر مبارک عطا فرمائی۔ جب آنکھ کھلی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، دیکھا تو سرانے وہ چادر بھی موجود تھی۔ اس لیے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اتنا مقبول ہے کہ بہت سے سلاسل میں اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے چند اشعار تبرکنا اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے بعد پھر اردو نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہوگا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، نبینا الآمر الناہی فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نعم، مولایا صلی وسلم
أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اور جہانگیر صاحب بہترین نعتیں ہماری ان محفلوں میں ماشاءاللہ ان کے پڑھنے سے ایک عظیم ذوق ہوتا ہے. ان کی کیسٹیں ہمارے پاس جب ہوتی ہیں تو یہاں سے کتے سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہ کیسٹیں لگا لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا کہ وقت کدھر ہو گیا, اور زیادہ حضور کی محبت. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, اور ان کی تمنا یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین میں ان کو سروس کا انتظام الحمدللہ ہو رہا ہے. سرکار رکھیں گے ہم جب تک کہ میری جان رہے, یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, اور کچھ رہے کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. کرے تمام اگر بہت اچھا یا کرے تمام بھی کرے دماغ بھی ایمان کی روشنی کے لیے
کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کرے تمام بھی اور ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ بھی ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں چلا ہوں لے کے یہ تحفہ در نبی کے لیے چلا ہوں لے کے یہ تحفہ در نبی کے لیے چلا ہوں لے کے یہ تحفہ در نبی کے لیے کرے تمام بھی اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرے تمام